سورت نمبر 20 طه۔ بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ اتنی مشقت اور تکلیف اٹھائیں، بلکہ یہ تو نصیحت نامہ ہے ہر اس شخص کے لیے جسے اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہ کلام تو اس نے نازل فرمایا ہے جس نے زمین کو پیدا کر دیا اور آسمانوں کو اونچا اٹھا دیا۔ رحمان بڑا عالی شان ہے، عرش پر صرف اسی کی جلوہ فرمائی ہے۔ جو بھی ہے سب کا سب اسی کا ہے، چاہے آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو یا ان دونوں کے بیچ میں ہو، یا مٹی کی ہر گیلی باریک پرت کے نیچے یا پاتال میں ہو۔ اگر تو پکار کر بات بولے یا نہ بولے، وہ تو بے شک بہت چھپی ہوئی اور گہرے بھید کی بات بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا۔ تمام اچھے سے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور اے نبی، کیا تم کو موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ جب موسیٰ نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہو، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے تاکہ میں تمہارے لیے وہاں سے آگ کا شعلہ لے آؤں یا پھر آگ کی روشنی میں صحیح راستہ معلوم کر کے آؤں۔ بس جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو انہیں آواز سنائی دی کہ اے موسیٰ، بے شک میں اور میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہ طویٰ کی وادی کا مقدس مقام ہے جہاں تم آ پہنچے ہو۔ اب تم اپنی جوتیاں اتار دو اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ دھیان سے سن جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک میں اور صرف میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ تو عبادت کرنا تو صرف میری اور فقط میری ہی، نماز کو قائم رکھیو میری یاد کے لیے۔ یہ بات یقینی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس کے آنے کا وقت چھپائے رکھوں تاکہ ہر جان اپنی دوڑ دھوپ اور محنت کا پورا پورا بدلہ پا سکے۔ جو اس کو نہیں مانتا اور اپنی منچاہی پر چلتا ہے، ایسا آدمی تم کو قیامت سے بے یقین نہ کر سکے، ورنہ تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، تمہارے داہنے ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے عرض کیا، یہ تو میری لاٹھی ہے جس سے ٹیکا سہارا لیتا ہوں اور اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے ریوڑ پر درخت کے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور میرے لیے اس لاٹھی سے اور بھی بہت سے کام نکل جاتے ہیں۔ رب نے حکم دیا کہ موسیٰ اس لاٹھی کو نیچے ڈال دے۔ عصا کو نیچے ڈال دیا
تو وہ تیز دوڑتا اچھلتا سانپ بن گیا۔ فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرنا نہیں، ہم فوراً اس کو اس کی پہلی حالت میں واپس تبدیل فرما دیں گے۔ اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں بازوؤں کو سکیڑتے ہوئے داخل کرو، وہ بغیر کسی داغ دھبے کے سفید روشنی پھیلاتا ہوا باہر نکل آئے گا۔ یہ ایک دوسری نشانی ہوئی۔ ابھی تو اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں تمہیں اتنا ہی ہم نے دکھایا ہے، اب تم فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ بہت شرارت پر اتر آیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما اور میری زبان کی لکنت کو دور فرما دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے خاندان میں سے ایک کو میرا وزیر مقرر فرما دے، ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو میرا ساتھی بنا کر میری طاقت مضبوط فرما دے، اور اسے میرے کاموں میں ہاتھ بٹانے والا بنا دے تاکہ ہم دونوں آپ کی پاک ہستی کا ذکر کریں اور آپ کے ذکر کا بہت بہت پرچار کریں۔ بے شک آپ تو ہم کو خوب خوب دیکھ رہے ہیں۔ رب کا ارشاد ہوا کہ موسیٰ تمہارا سوال ہم نے منظور فرما لیا، اور بلا شبہ ہم اس کے پہلے بھی تم پر احسان کر چکے ہیں۔ اس کے پہلے ہم نے تمہاری ماں کی طرف حکم بھیجا تھا، لو وہ تم کو بھی سنا دیتے ہیں۔ ہم نے تمہاری ماں سے فرمایا تھا کہ اس کو یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر صندوق کو بہتے دریا میں ڈال دو۔ اب یہ کام پانی کا ہے کہ وہ ساحل کے کنارے پر اس صندوق کو لے جاوے جہاں میرے اور موسیٰ کے دشمن کے ہاتھ یہ صندوق پہنچ جائے گا، اور میں نے تم پر اپنی محبت کا اثر ڈال دیا، اور میری نگرانی میں تمہاری پرورش دشمن کے راج محل میں ہوتی رہی۔ جبکہ تمہاری بہن دریا کے کنارے چلی آ رہی تھی، بولی کیا میں تم کو ایسے گھر کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کر دے؟ اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کا غم دور ہو جائے، اور تم نے ایک آدمی کا قتل بھی کر دیا تھا، ہم نے اس غم کو بھی دور کر دیا،
اور ہر آزمائش میں ہم نے تم کو کامیاب کر دیا۔ پھر مدین میں تم کئی برس رہے اور تم ایک خاص اندازے پر آ گئے اے موسیٰ، اور میں نے اپنے کام کے لیے تم کو خاص طور پر پسند فرمایا ہے۔ اب تم جاؤ میری نشانیاں لے کر، اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ کر لینا، اور میرے ذکر میں ذرا بھی سستی نہ برتنا۔ فرعون کی طرف تم دونوں کو جانا ہے کہ وہ بہت ہی شرارت پر آ گیا ہے، ہاں مگر بات نرمی سے کہنا تاکہ اس کے دھیان میں آئے اور وہ ڈرنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ جاتے ہی فرعون ہم پر ہاتھ ڈال دے گا یا ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ رب نے فرمایا خوف نہ کرو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، خوب سنتا ہوں اور خوب دیکھتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اس کے پاس پہنچو اور کہو ہم کو تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے رب کی نشانیاں لے کر تیرے پاس پہنچے ہیں۔ سلامتی ہے ایسے ہر شخص پر جو سیدھی راہ پر چل پڑے۔ ہم کو اللہ کا یہ حکم پہنچ چکا ہے کہ جو شخص بھی سچ بات کو جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اسے عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ جواب میں فرعون بولا کہ موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کی ضرورت کے لحاظ سے اس کی بناوٹ کا سانچہ مخصوص کر دیا، پھر رہنمائی عطا فرما دی۔ فرعون بولا کہ اگلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال بنا؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ ان کے بارے میں معلومات میرے رب کے پاس دفتر میں محفوظ ہیں۔ میرے رب سے کبھی کوئی بھول چوک نہیں ہو سکتی۔ میرے رب کی یہ شان ہے کہ تمہارے لیے زمین کو اس نے بچھونا بنا دیا اور زمین میں تمہاری ضرورت کے لیے کشادہ راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، تب ہم اس زمین سے اگنے والی طرح طرح کی چیزیں حاصل کر سکے۔ اس میں سے کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے رہو، یقیناً سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم
لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ڈال دیں گے اور اسی میں سے دوسری بار تم کو نکال کھڑا کریں گے۔ ہم نے فرعون کو طرح طرح کی اپنی نشانیاں دکھا دیں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور نہیں مانا۔ فرعون بڑبڑانے لگا کہ اے موسیٰ، کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے ملک سے ہمیں اپنے جادو کے زور سے نکال باہر کرو۔ ہم بھی تیرے مقابلے میں ایسا جادو لا سکتے ہیں، ہمارے اور تیرے درمیان مقرر دن کا ابھی سے وعدہ کر لے، ہم اس کے خلاف نہ کریں گے اور تو بھی خلاف نہ کرنا، اور کھلے میدان میں مقابلے پر ہم تم دونوں آمنے سامنے آ جائیں۔ موسیٰ نے فرعون کے چیلنج کو قبول کر لیا کہ منظور ہے۔ آج ہی سے طے ہوا کہ جشن کے دن جب میلہ لگتا ہے، کھلے میدان میں دن چڑھے، عوام کو جمع کر لیا جائے۔ فرعون الٹے پاؤں واپس ہو کر تدبیر کرنے میں جٹ گیا اور مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ نے کہا، اللہ کے مقابلے میں جھوٹ کو پیش نہ کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، اور عذاب میں اللہ تم کو فنا کر ڈالے گا، اور یاد رکھو کہ جو بھی بناوٹی بات چلائے گا نامراد ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی اس نصیحت سے مجمع کے لوگ آپس میں الجھ پڑے کہ اب ان کا کام کس طرح بنے، اور چھپ چھپ کر کانا پھوسی کرنے لگے۔ پھر ذمہ دار لوگوں نے مجمع کو سنبھالا اور اعلان کرایا کہ سنو، یہ دونوں کے دونوں جادوگر ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے بل پر تم سب کو اپنی زمین اور اپنے ملک سے کھدیڑ کر باہر کر دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کو یکسر بدل ڈالیں۔ اپنی صفوں میں انتشار نہ ہونے دو اور اپنے تمام ہتھ کنڈے جمع کر کے قطار باندھ کر کھڑے رہو۔ آج جو کوئی جیت جائے گا وہی غالب ہوگا۔ مقابلے کے وقت جادوگر بولے، اے موسیٰ، تم ڈالو گے یا ہم اپنا کرتب پہلے ڈال کر دکھائیں؟ کہا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ بس جیسے ہی جادوگروں نے اپنا کرتب ڈالا تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو اور نظر بندی کے سبب موسیٰ کے خیال میں ایسی دکھنے لگیں جیسے کہ دوڑتی ہوں۔ تب موسیٰ نے اپنے جی میں ایک چھپا ہوا خوف محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا کہ موسیٰ تم نہ ڈرنا، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں جو ہے اب اسے ڈالو، یہ ان کے تمام کرتوت کو نگل جائے گا۔ دراصل انہوں نے جادو کی تدبیر چلائی ہے، جادوگر جہاں بھی آوے کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جادوگر سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور پکار کر اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ فرعون دہاڑ کر چیخا کہ کیا تم میری اجازت کے پہلے ایمان میں آ گئے؟ بس اب معلوم ہوا کہ بے شک موسیٰ ہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ اب تو میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ کر رکھ دوں گا اور پھر پھانسی دے کر کھجور کی ڈالیوں پر لٹکا دوں گا، اور تم کو پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کی سزا بہت سخت ہے اور کس کی دی ہوئی تکلیف زیادہ دیر تک باقی رہے گی۔ جادوگروں کا جواب تھا کہ بس جی، ہم کو دلیل سے بات کھل کر سمجھ میں آ گئی ہے، اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کے مقابلے میں ہم تیری دھمکی کا کوئی بھی اثر قبول نہیں کریں گے۔ اب جو کچھ تجھ کو کرنا ہو کر ڈال، بس اس دنیا کی زندگی میں ہم کو کچھ تکلیف دینے کے سوا تو اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں، امید ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور تو نے جادو کے لیے ہم کو اکسایا تھا، اس بھول پر بھی ہم اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی بات میں خیر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ سچی بات سن لو کہ جو کوئی بھی باغی مجرم رہا اور اسی حال میں مر کر اللہ کے یہاں حاضر ہوا تو اس کے لیے جہنم ہے،
اس میں نہ مر سکے گا نہ جی سکے گا۔ اور جو کوئی بھی اللہ کے پاس مؤمن بن کر حاضر ہوا اور ساتھ میں نیک عمل بھی لے گیا تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے بلند درجے ہیں۔ ایسے لوگوں کا داخلہ سدا بہار جنتوں میں ہوگا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بس جائیں گے۔ یہ بدلہ اسی کے لیے ہے جو گناہوں سے پاک ہو کر اپنے مالک کے حضور حاضر ہوا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَبَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل پڑو اور دریا پر اپنی لاٹھی مار دینا تو سمندر میں ایک سوکھی سڑک بن جائے گی، اور دریا پار ہوتے وقت تم کو پکڑے جانے کا کوئی اندیشہ نہ رہے گا اور کسی قسم کا ڈر بھی معلوم نہ ہوگا۔ تب فرعون بھی اپنا لشکر لے کر ان کے پیچھے دوڑتا ہوا دریا کے سوکھے راستے میں گھس گیا، اور دریا کے ریلے نے فرعونی لشکر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو بہکا دیا تھا اور خود بھی ہدایت کے راستے کو قبول نہ کیا۔ اے بنی اسرائیل، اس واقعے کو یاد کرو جب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور پہاڑ کی داہنی طرف کا وعدہ دے کر تم کو طلب کیا اور تم پر من اور سلوہ بھی اتارا۔ ہم نے جو پاکیزہ رزق تم کو عطا فرمایا ہے اسے کھاؤ اور شرارت نہ کرنا، ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور جس کسی پر میرا غضب ٹوٹ پڑا تو بس وہ بلندی سے نیچے گرتا ہی رہے گا۔ اور بے شک میں تو بڑا ہی مغفرت فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے جو توبہ کر لے اور ایمان کو قبول رکھے اور نیک عمل کرتا ہوا ہدایت کی راہ پر چل پڑے۔ اور موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے پہلے آنے کی جلدی کیوں کر لی؟ عرض کیا، وہ لوگ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں جلدی حاضر ہوا کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ جب موسیٰ طور سے واپس ہوئے تو بہت ہی رنج اور افسوس کے ساتھ اپنی قوم سے کہا کہ برادران قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم پر احسان کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ تم پر بہت ہی اچھی نوازش فرمائے گا؟ اور کیا مجھ کو طور پر آنے جانے میں زیادہ مدت گزر گئی تھی، یا خود تم نے یہ چاہا کہ میری نافرمانی کر کے اپنے رب کے غضب کو ہی اپنے آپ پر اتار لائے اور میرے وعدے کے خلاف کر ڈالا؟ قوم کے لوگ بولے کہ آپ کے پیچھے ہم نے آپ کی مرضی کے خلاف جان بوجھ کر کوئی حرکت نہیں کی، البتہ پوری قوم کے زیورات کا بوجھ لادے لادے رہنا ہم کو دقت میں ڈالے ہوئے تھا، اور ہم نے سامری کے کہنے پر تمام گہنوں کو ایک جگہ ڈھیر کر دیا، اور سامری نے یہ کرتب کھڑا کر دیا کہ اس نے زیورات کو پگھلا کر بچھڑے کی صورت کا جسم ڈھال دیا
اور اس میں سے بے تکی آواز بھی نکلنے لگی، تب لوگوں نے کہا یہ ہے ہمارا معبود اور موسیٰ کا معبود بھی یہی ہے، بس موسیٰ بھول گیا۔ کیا اتنا بھی ان کو نہیں سوجھا کہ بچھڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا اور بے جان بچھڑے کے پاس ان کے نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں تھا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما۔ اور کوہ طور سے موسیٰ کی واپسی کے پہلے ہارون نے قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اے برادران قوم، تم کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے اور تم ہو کہ فتنے کا شکار بن گئے، اور خوب سمجھ لو کہ تمہارا رب صرف رحمان ہی ہو سکتا ہے۔ قوم کے لوگوں میری اتباع کرو اور میرا کہنا مان لو۔ وہ جواب میں بولے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائیں تب تک ہم اسی حال میں رہیں گے۔ موسیٰ بولے اے ہارون، جب تم نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو ان کو منع کرنے میں کیا رکاوٹ پیش آئی؟ کیا تم نے بھی میری اتباع نہ کی اور میرا حکم نہ مانا؟ ہارون بولے کہ اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی مت پکڑو اور میرے سر کے بال پکڑ کر مت گھسیٹو، مجھے اس کا اندیشہ تھا کہ واپسی پر کہیں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات سامنے آوے، اس کا انتظار بھی نہ کیا۔ اسی وجہ سے میں نے نرمی سے کام لیا اور ان پر کوئی سختی نہیں کی۔ پھر حضرت موسیٰ نے سامری کو ڈانٹ کے کہا کہ تو نے یہ کیا کچھ کر ڈالا؟ سامری بولا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، میں نے فرشتے کے نقش قدم سے مٹھی بھر دھول اٹھا لی تھی اور اس کو بچھڑے میں ڈال دیا، اور میرے دل میں ایسی ہی بات سوجھی تھی۔ موسیٰ نے دھتکار کر فرمایا کہ بھاگ یہاں سے، اب تو زندگی بھر لوگوں سے یہ کہتا رہے گا مجھے نہ چھونا، اور یہ وعدہ ہے تیرے لیے، اس کے خلاف کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اور ذرا دیکھ لے اپنے اس بے جان معبود کو جس پر تو ریجھا اور جم کر بیٹھا تھا، ہم اسے ضرور آگ میں جلا کر پگھلا دیں گے، پھر اس کی بکنی بنا کر دریا میں پھینکوا دیں گے۔ بے شک لوگو، تم سب کا ایک اللہ کے سوا کوئی معبود ہو نہیں سکتا، صرف وہی ایک عبادت کے لائق ہے، اسی نے ہر چیز کو اپنے علم کے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اسی طرح بڑی خوبی کے ساتھ ہم ان واقعات کی خبریں تم پر بیان کرتے ہیں جو پہلے ہو چکے، اور بلا شبہ ہم نے اپنی بارگاہ سے ایک خاص نصیحت نامہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ جو کوئی بھی ہمارے اس نصیحت نامے سے کترا کر چلے گا اسے قیامت کے دن بڑا بوجھ لاد کر حاضر ہونا ہے، اس میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے، اور قیامت کے دن ایسا بھاری وزن اٹھانے پر ان کی بری درگت بنے گی۔
جب دنیا کی فنا کا سور پھونکا جائے گا تو ہم اس دن مجرموں کو جمع کر لیں گے کہ مارے دہشت کے ان کی آنکھیں پتھرا کر نیلی ہو چکی ہوں گی، مارے ڈر کے آہستہ چپکے سے آپس میں کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں صرف 10 دن سے زیادہ نہیں رہے، ہم کو خوب معلوم ہے کہ حشر کے میدان میں ان کے ساتھ والے کچھ اونچے درجے کے لوگ جن کے طریقے کو مثالی سمجھا جاتا تھا وہ تو یہاں تک کہیں گے کہ نہیں، صرف 1 دن رہے ہو، بس 1 دن۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا۔ آپ فرما دو کہ میرا رب ان تمام پہاڑوں کو بھوسا بکنی بنا کر اڑا دے گا اور اس دھرتی کو سپاٹ میدان بنا دے گا۔ حشر میں تم کوئی ٹیڑھا پن یا اونچ نیچ نہیں دیکھ سکو گے۔ اس دن پکارنے والے دائی کے حکم پر پوری اطاعت کے ساتھ سب لوگ دوڑتے چلے آ رہے ہوں گے کہ ذرا بھی اکڑ یا ٹیڑھا پن کسی میں باقی نہ ہوگا، اور تمام آوازیں رحمان کے حضور دب چکی ہوں گی، اور سناٹا ایسا ہوگا کہ تم قدموں کی آہٹ کے سوا اور کوئی آواز نہ سنو گے۔ اس دن شفاعت نفع نہ دے گی، ہاں مگر جس کو رحمان حکم کر کے اجازت عطا فرمائے، اور جس کسی کے لیے شفاعت کی بات قبول فرمانے کو راضی ہو وہی شفاعت کام آ سکتی ہے۔ وہی جانتا ہے کہ لوگوں کے آگے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہتا ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتا۔ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے بادشاہ کے حضور اس دن تمام چہرے جھک چکے ہوں گے، اور کوئی بھی ظلم کا گناہ اپنی پیٹھ پر لادے آوے گا وہ نامراد ہوگا۔ اور اس دن جو کوئی اپنے ایمان کے ساتھ نیک عمل لے کر آیا ہوگا اسے کسی بھی قسم کی بے انصافی کا اندیشہ نہ ہوگا، اور کسی کا حق اس دن دبایا نہ جائے گا۔ اس طرح بڑی شان کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا اور انسان پر آنے والے عذاب کو کھول کھول کر صاف صاف بیان فرما دیا تاکہ یہ لوگ اپنے بچاؤ کی فکر کریں، اور یہ تازہ نصیحت نامہ ہم نے ان کی یاد دہانی کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ سب سے اعلیٰ ہے، سچا اور برحق بادشاہ وہی ہے۔ بس تمہاری طرف قرآن کی وحی پوری ہونے تک جلدی نہ کرو، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے رب میرے علم کو اور بھی بڑھا دے۔ اس کے پہلے ہم نے آدم کو تاکید کے ساتھ حکم دیا تھا، اور ہم نے آدم میں اپنے حکم کے خلاف کرنے کا حوصلہ نہیں پایا، البتہ وہ اس قول کو بھول گئے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ سلامی پیش کرو تو سب نے اس حکم پر عمل کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا. تب ہم نے فرمایا کہ اے آدم یقیناً یہ ابلیس دشمن ہے تمہارا اور تمہارے جوڑے کا، تم چوکنے رہنا ورنہ جنت سے تم دونوں کو نکلوا دے گا. پھر تم کو بہت رنج کھینچنا ہوگا اور بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں جنت میں کھانے کا پورا انتظام ہے، بھوکے رہنے کا کوئی خطرہ نہیں، اور جسم ڈھانکنے کا ایسا شاندار انتظام ہے کہ کبھی بے لباس نہ رہو گے. پیاس بجھانے کے لیے اور دھوپ سے بچنے کے لیے یہاں پورا انتظام ہے. شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اے آدم کیا میں تم کو ایسے درخت کا پتہ بتا دوں جو ہمیشہ کی زندگی کی خاصیت رکھتا ہے، تب تو تم کو ایسی بادشاہی مل جائے گی کہ کبھی چھینی نہیں جا سکتی. دونوں نے اس درخت سے ذرا کچھ کھایا ہی تھا کہ ان کی شرم کی جگہ کھل گئی. تب دونوں نے جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانکنا شروع کیا اور اپنے رب کے حکم سے غفلت برتنے پر آدم زمین پر آ گرے. پھر بھی اس کے رب نے خلافت کے انتخاب کو برقرار رکھا اور توبہ قبول فرما کر راہ پر ڈال دیا. فرمایا یہاں سے دونوں اکٹھے اتر جاؤ کہ تم میں ایک دوسرے کی دشمنی کا بیج پڑ گیا ہے، مگر جب کبھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آوے تو جو کوئی بھی میری راہ پر چل پڑے گا وہ گمراہی سے نجات پا جائے گا اور اسے آخرت میں کوئی رنج تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا. اور جو کوئی بھی میرے نصیحت نامے سے کترا کر چلے گا تو میں دنیا میں اس کی گزران میں تنگی پریشانی کا گھیرا ڈال دوں گا، اور قیامت کے دن ہم حشر کے میدان میں اسے اندھا بنا کر کھڑا کریں گے. وہ بولے گا اے رب آپ نے اندھاپے میں میرا حشر کیا جبکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا. رب کا ارشاد ہوگا اسی طرح ہماری آیات تیرے سامنے آتی رہیں تب تو نے انہیں نظر انداز کر دیا. آج تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا. جو شخص بھی حد سے گزر کر اپنے رب کی آیات کو نہ مانے گا اس کے لیے یہی سزا ہے، اور واقعی آخرت کا عذاب بہت ہی سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. پہلے زمانے کے لوگوں کو ہم نے برباد کر دیا، جن کے مکانات کے پاس سے یہ لوگ گزرتے بھی ہیں تو کیا پھر بھی انہیں راہ نہ سوجھی کہ وہ ایسی حرکتوں سے دور رہتے. بے شک سمجھدار لوگوں کے لیے یہ نشانات بہت ہی عبرت و نصیحت کے ہیں. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ عذاب کو صرف مقرر وقت پر ہی آنا ہے۔ اگر یہ فیصلہ آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے جاری نہ ہو چکا ہوتا تو ابھی لازمی طور پر ان پر عذاب ٹوٹ سکتا تھا۔ ان کی بکواس پر صبر کرو اور جی کو تھامے رکھو اور پاکی بیان کرتے رہو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے کے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی اور دن کے کناروں پر بھی اللہ کی خوبیاں بیان کرنے میں لگے رہو۔ اس کا انجام سامنے آنے پر تم خوش اور راضی راضی ہو جاؤ گے۔ ان کو ہم نے حیات دنیا کی رونق والی کئی قسم کی چیزیں بطور آزمائش بہت تھوڑی مدت کے لیے برتنے کو دی ہیں۔ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ آپ کے رب کا دیا رزق خیر و برکت والا ہو، وہی باقی رہنے والا ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کی خوب تاکید کرتے رہو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ کھانے کا سوال ہم آپ سے نہیں کریں گے، بلکہ روزی روٹی تو ہم آپ کو عطا فرماتے رہیں گے، اور انجام کار تو انہی لوگوں کا اچھا ہوگا جو پرہیزگار ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی اپنے رب کی طرف سے کوئی نشان پیش کیوں نہیں کرتا؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں میں صاف صاف نشانیاں اس کے پہلے نہیں آ چکی تھیں؟ اپنا پیغام بھیجنے کے پہلے اگر ہم ان کو عذاب میں ہلاک کر دیتے تو ان کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم اس ذلت اور رسوائی میں برباد ہونے کے پہلے تیری آیات کی اتباع کر کے عذاب سے بچ جاتے۔ آپ فرما دو کہ نتیجے کا انتظار تو سب کو کرنا ہی پڑے گا، تم بھی انتظار کرو، بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے والے کون تھے اور ہدایت پر چل پڑنے میں کامیاب کون رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔